ایک بدو جا رہا تھا اونٹ پہ گوہ شکار کر کے. یہ ہمارے خانہ بدوش اب بھی شکار کر کے کھاتے ہیں جو غیر مسلم ہیں. تو عربوں میں یہ بڑا شکار تھا. اس کا گزر ہوا اللہ کے نبی کی مجلس پر. وہ کہنے لگا یہ کون لوگ ہیں, یہ کون لوگ ہیں؟ تو اسے کہا کہ یہ وہ نبی ہے. تو اس نے سواری واپس موڑی اور گوہ کو رسی سے کھولا, مری ہوئی تھی, شکار کر لیا. تو آپ کے سامنے یوں پھینکا. کہنے لگا لا اومن حتی یومن ھذا الضب, جب تک یہ گو نہیں کہے گی نا تو نبی ہے, میں نہیں مانتا تو نبی ہے. اب اس کو خیال تھا کہ مویاتا بندہ بھی نہیں بولیندا, اس کی بولنا ہے. تو یہ تو جانور زندہ نہیں بولتا, مردہ کیا بولے گا؟ وہ یوں پڑی ہوئی. یہ جانوروں سے یاد آ گئی ہے, تھوڑے زمانے کے بعد حدیث یاد آ گئی. تو آپ نے اس کی طرف دیکھا اور کہا یا وب, یا وب. وب گو کو کہتے. تو اس نے آنکھیں کھولی اور یوں سر اٹھایا اور کہا لبیک و سعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ. اتنا خوبصورت نام دیا اس نے ہمارے نبی کو. میرے پاس ایک کتاب ہے جس میں 1177 نام ہمارے نبی کے علامہ سندھی صاحب نے جمع کیے ہوئے ہیں. اتنا خوبصورت لقب کسی نے نہیں تھی. کیا کہا اس نے؟ لبیک میں حاضر, سعدیک میں حاضر, میری خوش بختی. اے وہ ذات جو قیامت کے دن کو خوبصورت بنا دیں گے. بڑا اوکھا دن ہے لیکن آپ اس کی وجہ سے وہ دن خوبصورت ہو جائے گا. تو بدو ایسے دیکھنے لگا. آپ نے فرمایا من تعبد, کون ہے رب, کون ہے معبود, کس کی بندگی کرتے ہو؟ تو یہ عربی میں بول چال ہو رہی, وہ بدو سن رہا ہے. تو گوہ بولی من فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنۃ رحمتہ وفی النار عقابہ. اللہ اکبر. کہنے لگی میں اس کی بندگی کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں ہے, جس کی سلطنت زمینوں پر ہے, جس کے راستے سمندر میں ہیں, جس کی رحمت جنت میں ہے, جس کا عذاب جہنم میں ہے. تو آپ نے فرمایا من انا, میں کون ہوں؟ من انا, میں کون ہوں؟ تو آپ جواب سنا. اس نے کہا انت رسول رب العالمین. اسے بھی پتہ ہے کہ صرف اتنا کہنے سے عقیدہ مکمل نہیں ہوتا. تو اس نے کہا وخاتم النبیین. ساتھ کہا قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک. جس نے آپ کی تصدیق کی وہ کامیاب ہوا, جس نے آپ کو جھٹلایا وہ ناکام ہوا. تو آپ نے بدو سے فرمایا ممکن ہے اب تو تیرا کلمہ پڑھتا ہوں, تو ایمان لائے. تو جانور تو اللہ کو بھی پہچانتے ہیں, اللہ کے نبی کو نہ بات